یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہیں اور حضرت ایوب بھی آس پاس ہے، اور ادھر نینوا کے اندر حضرت یونس ہے۔ ایک ایک وقت میں 45 اور 145 تک انبیاء زمانے نے دیکھے ہیں، اور آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا کیونکہ آپ نبوت میں یکتا تھے، خاتم اور مختم تھے آپ، تو ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کی بعثت تو مکہ و مدینہ میں ہے، لیکن آپ کا پیغام اور آپ کے صحابہ کی جماعت کی غیرت ایمانی اور عزم تبلیغ اس نے کائنات کے چپے چپے کو روشن کیا ہے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دیوار چین پر سینکڑوں سال کام ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے، وہاں صحابہ کی قبریں مل گئی۔ یہ لوگ پہنچے کیسے؟ کہتے ہیں اوپر سے رسی کے ذریعے نیچے اترے اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور ان کو ایمان اور کلمہ سکھایا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اسلام اور سائنس مقالے میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اس کا۔ یہ کابل کے اوپر ایک دیوار ہے پہاڑ پہ، وہ صحابہ نے توڑا ہے، جتنا انہوں نے توڑا ہے اتنے ہی ٹوٹی ہے۔ آج تک دوبارہ کوئی ماں کا بیٹا اس کو توڑ نہ سکا۔ صحابہ جیسے کون ہے؟ استاذ بہت بڑے تھے، بہت قابل تھے، اور ان کے اندر ایسا عزم جذبہ وحی کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا۔ قیامت آ جائے گی لیکن صحابہ سے بہتر نہیں آئیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے عقائد اسلام میں نقل کیا ہے، تحبیر میں ابن امیر بادشاہ نے، تیسیر میں محمد امین بخاری نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ کے آخر کے اندر فضائل اصحاب میں کہا ہے اتفقت الامہ والائمہ بأن افضل الخلائق بعد الانبیاء والمرسلین ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے معتبر عقائد میں سے اس کو شمار کیا گیا۔ عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے، 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اویس قرنی اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے لوگوں میں سے ہے، اونچے اولیاء ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہے لیکن ان کا عہد افتنان کا تھا اور ان کا زمانہ پرآشوب تھا، تکلیفیں بہت آئی ہے، پھر خاص کر ان کا نالائق نااہل بیٹا یزید وقت کا ازلم، اس نے اور تاریخ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے کہا کہ یہ اویس قرنی اور یہ عمر ابن عبدالعزیز جو بہت اچھے اور نیک اولیاء اور بادشاہ رحم دل گزرے ہیں، یہ معاویہ سے اچھے؟ انہوں نے کیا تاریخی جواب دیا ہے، وہ جواب اہل سنت کا طر امتیاز ہے، آئیڈل ہے، مونوگرام ہے ان کا۔ آپ نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں داخل ہوا پیغمبر کے ساتھ جہاد میں، خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی، وہ گرد غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے افضل ہے، کیونکہ اس گرد غبار کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے اور یہ دونوں صحابیت سے محروم ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اصحاب رسول کی عظمت کو دل سے مانتے ہو، ایک لمحے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ایسے بھی ہے کہ ادھر سے لڑ رہے تھے، آپ کو دیکھا، آپ صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ کا روشن چہرہ جمال آ رہا، اول و آخر خلائق میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ سے بات چیت کی کہ وہ نبی و رسول آپ ہے، آپ نے کہا میں ہوں، کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا بسم اللہ۔ اب اس طرف سے لڑائی جاری ہے اور ادھر سے آیا، کلمہ پڑا اور جہاد شروع کر دیا، شہید ہو گئے۔ جب شہداء اٹھائے جا رہے تھے آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما صلی و ما صام، ایک نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ نہیں رکھا، موقع ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اور دنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ میرا صحابی ہے، مجھے پایا اور میں راضی ہوں ان سے، اللہ راضی ہے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اعمال سے نہ کوئی نبی سے اونچا ہو سکتا ہے اور نہ کسی صحابی سے. یہ مقامات طے شدہ ہے. اعمال ان کے سامنے ثانوی چیز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. صحیح مسلم میں قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ان کے ساتھ 40 آدمی ہوں گے. ایک اور آئے گا، ان کے ساتھ اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے. ایک غریب نبی ایسا بھی آئے گا، ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا. ایک ایسا پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. پیغمبر مرسل اپنے زمانے میں وہی ارشادات مقامات کے ساتھ سر بلند رہے. نبوت کے مقامات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس وہ بدستور اللہ کے مقدس رسول و نبی ہے. اور قبلہ و کعبہ و آسمان ساتویں آسمان سے بلند ابھرتا رہے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نصرت آ گئی اور مکہ فتح ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں. تو چونکہ حضرت مکہ میں مبعوث ہوئے تھے اور مکہ میں کعبہ شریف ہے، انبیاء و مرسلین کا نقطہ اتحاد توحید وہی ہے. لیکن زمانے کی گردش سے ماحولیات اتنی گدلی ہو گئی تھی کہ وہ لوگ تمام ناکردگیوں میں مبتلا تھے. اس زمانے کے لوگ جاہلی زمانہ کہتے ہیں. بہت جاہل لوگ تھے. مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتیں بیٹھتی تھی. کسی مرد کو دیکھا کہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تو تالی بجاتے تھے کہ دیکھ دیکھ دیکھ. کھڑے نہیں ہو سکتے. تجارت کو بہت معیوب اور بہت زیادہ بزدلوں کا کام سمجھتے. لوٹ کا سوٹ پر فخر کرتے تھے. تجارت کی کیا ضرورت ہے؟ بس تلوار لے لو، راستے میں کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کہ کل یہ ہمارا داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیں. تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب دیکھو تمام خرابیاں. کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو کپڑے باہر اتار کے رکھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم نے باہر گناہ کیے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا تھا تو ہم بغیر کپڑوں کے تھے، تو بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے کعبہ شریف کا. اس کو ثواب سمجھا جا رہا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. ان کے اس شرمناک ماحول کو قرآن رد کر رہا ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. نماز کیا پڑھتے تھے؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. ان کافرانہ حرکتوں سے تم عذاب عظیم کے مستحق ہو. اور ان کی لڑکی زندہ درگور کرنے کا کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کیوں ماری گئی تھی، کس جرم میں دفنایا گیا ہے. اللہ کیا جواب ہوگا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.